دوستو، آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کا نام تو سنا ہی ہوگا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی گنتی نہ صرف اسلامک اتہاس کے بلکہ دنیا کے بھی سب سے بہادر یودھاؤں میں کی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ہی اتہاس کے وہ پہلے اور آخری انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھیں، اور ان ساری کی ساری جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کو جیت نصیب ہوئی تھی۔ یعنی حضرت خالد بن ولید اتہاس کے وہ اکلوتے یودھا ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بہادر یودھا کے اتہاس سے جڑی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سن کر آپ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتہاسک گھٹنا نہ صرف بہت زیادہ ڈراؤنی بلکہ عجیب بھی ہے۔ تو دوستو، حضرت خالد بن ولید سے جڑی اس ڈراؤنی اور انوکھی گھٹنا کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ مسلمانوں کے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر مکہ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی پتھر اور آگ جیسی چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ نہ صرف خدا مانتے تھے بلکہ ان پر جان دینے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، ویسے تو مکہ والوں کے بہت سارے دیوی دیوتا اور خدا موجود تھے، لیکن ان سب میں سے بھی جن 3 خداؤں کو وہ سب سے زیادہ پوتر یعنی سب سے زیادہ مقدس مانا کرتے تھے، وہ 3 دیویاں تھیں کہ جن کو لات، منات اور عزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ میں کعبہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہ پر ان تینوں دیویوں کے بت موجود ہوا کرتے تھے۔ مکہ کی سب سے زیادہ مشہور ان تینوں دیویوں میں سے بھی ایک دیوی کہ جس کو عزا کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا سب سے خاص اور سب سے بڑا مندر مکہ شہر سے باہر موجود تھا۔ یہ مندر مکہ شہر سے طائف شہر کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں اس جگہ پر موجود تھا کہ جس کو وادی نخلا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ شہر سے دور موجود ہونے کے باوجود بھی ہر دن مکہ کے بہت سارے لوگ اس مندر میں نہ صرف پوجا کرنے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے بلکہ اپنے دیوی کے سامنے بہت سارے جانوروں کو قربانی کے طور پر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ عرب ہسٹورینز کے مطابق یہ مشہور عزا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک شیطان عورت یعنی چڑیل تھی، جس کا سایہ اس دور میں وادی نخلا میں موجود 3 ایسے خاص پیڑوں پر ہوا کرتا تھا کہ جو دیکھنے میں بہت زیادہ گھنے تھے۔ یہی عزا نام کی چڑیل عورت وادی نخلا میں موجود بتوں کے اندر پہنچ کر شیطانی آوازیں نکالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ شاید یہی ہمارا خدا ہے، اور وہ لوگ اس کی آوازوں کو سن کر نہ صرف اس بت کی پوجا کیا کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شہر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دیوی کی بھی عبادت کرنے سے منع کیا، اور ان کو سمجھایا کہ یہ کوئی تمہارا خدا نہیں بلکہ ایک شیطان ہے کہ جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس پر مکہ کے لوگوں نے نہ صرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات ماننے سے انکار کیا بلکہ ان سے اتنے زیادہ ناراض ہو گئے کہ ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کرنے لگے، اتنے خطرناک ظلم و ستم کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا پڑا۔ لیکن قسمت سے 10 سال گزرنے سے پہلے ہی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پھر سے مکہ شہر میں واپس آئے، اور اس بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شہر میں ایک عام انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک وجیتا کی حیثیت سے آئے تھے، کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 629 عیسوی میں مسلمانوں کی فوج نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ شہر کو پوری طرح سے فتح کر لیا تھا۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد جب شہر کا پورا کنٹرول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر انہوں نے ایک دن حضرت خالد بن ولید کو ان کے 30 ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف جانے کا آرڈر دیا۔ دوستو، وہی خالد بن ولید کہ جن کو اسلامک اتہاس کا نہ صرف سب سے طاقتور سپہ سالار مانا جاتا ہے بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ان کی وجہ سے ہی مسلم دنیا سب سے پہلے سپر پاور بنی تھی تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا،
کیونکہ دوستو یہی وہ مسلم سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے کچھ دنوں کے اندر ہی لگ بھگ پورے ہی مڈل ایسٹ کو فتح کر لیا تھا اور پرشین اور بیزنٹائن جیسی طاقتور سلطنتوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن دوستو اس بار خالد بن ولید کا مقابلہ کسی بڑی اور طاقتور فوج سے نہیں بلکہ ایک ایسی خطرناک اور شیطانی چڑیل سے تھا کہ جس کے بارے میں کوئی عام انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کسی بھی عام انسان کو یہ خبر نہیں تھی کہ آخر عزا نام کی یہ چڑیل کون ہے، کیسی ہے اور آخر کتنی طاقتور ہے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ وادی نخلا میں بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ جاؤ وادی نخلا میں تم کو 3 گھنے پیڑ ملیں گے، وہاں پہنچ کر ان 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دینا اور اس کے بعد واپس آ جانا۔ یہ حکم ملتے ہی خالد بن ولید وادی نخلا میں پہنچے اور 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آنے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ اے خالد کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں کچھ نہیں دکھائی دیا۔ اس پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ خالد واپس جاؤ اور دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم ملتے ہی دوسرے پیڑ کو بھی پوری طرح سے کاٹ دیا۔ دوسرے پیڑ کو کاٹنے کے بعد جب مکہ شہر میں واپس آئے تو ایک بار پھر سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی سوال کیا اور ان سے کہا کہ اے خالد کیا دوسرے پیڑ کو کاٹتے وقت تمہیں وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر خالد بن ولید نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا اور انہوں نے کہا نہیں، وہاں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس پر ایک بار پھر سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ خالد جاؤ اور تیسرے پیڑ کو بھی پوری طرح سے کاٹ ڈالو۔ اس بار جب حضرت خالد بن ولید اس تیسرے اور آخری پیڑ کو کاٹنے کے ارادے سے وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل عورت پوری ننگی حالت میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے سارے بالوں کو پھیلا کر غصے میں اپنے دانتوں کو پیس رہی ہے۔ اس چڑیل عورت کے پیچھے دبیہ نام کا وہ انسان بھی موجود تھا کہ جس کی ذمہ داری اس مندر کی حفاظت کرنا تھی۔ دبیہ نام کے اس آدمی نے کہا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار دو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے اس چڑیل عورت کے اوپر تلوار سے حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں وہ چڑیل اور خطرناک عورت پوری طرح سے آگ کے کوئلے میں بدل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف اس پیڑ کو پوری طرح سے کاٹ ڈالا بلکہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا کہ جو عزا کو حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ شہر میں واپس آئے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے خالد، وہ کوئی عام چڑیل نہیں بلکہ عزا تھی اور آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے اس عزا کو ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد عزا نام کی اس شیطان عورت کا نام لینے والا بھی کوئی انسان پورے عرب علاقے میں نہیں بچے گا۔ اور یقیناً دوستو ایسا ہی ہوا، کیونکہ عزا نام کی جو شیطان عورت کسی دور میں عرب کے علاقے میں سب سے زیادہ پاک یعنی پوتر مانی جاتی تھی، آج کے دور میں پورے عرب علاقے میں کوئی انسان اس کی عبادت کرنا تو دور بلکہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوگا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔